السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس ولاگ میں 3 ایشوز پر بات کروں گا، اور بات کا آغاز خواجہ آصف صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ کے ساتھ کہ جو انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے بحیثیت وزیر دفاع کوئی 2-3 ایسی سمریوں پر دستخط کیے کہ جس سے افغان شہریوں کو پاک فوج سے برخاست کیا گیا۔ مطلب کہ پاک جو افغان شہری تھے وہ جو ہے نا بحیثیت افسر وہ پاک فوج میں خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ اب یہ ہے کہ ان کو وہ کون لوگ تھے اور ان کو جن لوگوں نے ٹریس کیا ان کے ساتھ کیا بھی تھی، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس کے ساتھ جو مریم نواز پر جو شیر افضل مروت نے سٹیٹمنٹ ایک بیان دیا کہ انہوں نے قتل کروانے کی کوشش کی، اس پر ایف آئی اے آگے کیس کو کس انداز میں منطقی انجام تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے، اس کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا۔ اور آخر پہ آپ کے جو سوالات آتے رہتے ہیں ان کے جواب میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور بات کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو دوبارہ سے ریمائنڈر کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ٹلی آن کریں۔ تو میں واپس جا رہا ہوں، واپس ادھر ہی، نہیں مطلب یہ ہے کہ آپ سے باتیں کرنے آ رہا ہوں۔ تو ناظرین، خواجہ آصف صاحب نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے وہ ایک جو ہے نا ایک جو کافی دیر سے وہ وزیر دفاع ہی چلے آ رہے ہیں، اور اب تک وہ پورے دفاع کو ایک بلکہ وہ دفاع کی دائی بن گئے ہیں، تو ان کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے پہلے کوئی یعنی وہ بیسیکلی جو اپنے پچھلے دور کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے کچھ 2-3 ایسی سمریز پر سائن کیا کہ پتہ چلا کہ کوئی ایک افغان شہری کیپٹن ہے، ایک کوئی لیفٹیننٹ ہے۔ یار یہ کیا ہو گیا یار؟ تو ان کو فوج سے برخاست کیا گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ ہمارے لیے کوئی اچنبے کی بات ہونی چاہیے؟ پہلے تو ہم ذرا دیکھ لیں کہ ان کے جو لیڈر ہیں وہ یہ بیسیکلی تو یہ ہے کہ جب سے افغان جہاد شروع ہوا تو ان کے بہت سارے لیڈر جو ہیں وہ ادھر ہی آ گئے۔ آپ کے نالج میں ہوگا ملا منصور، جو کہ ملا عمر کے بعد طالبان کے سربراہ بنے، ان کے روحانی پیشوا بنے۔ وہ ادھر ایک ڈرون سٹرائک میں مارے گئے بلوچستان کے علاقے میں، اور ان کے پاس سے جو ملا، جو جمع پونجی تھی، ان کی کائنات تھی، وہ پتہ چلا کہ ایک پاکستانی پاسپورٹ ہے۔ وہ پاکستانی شہری بنے ہوئے تھے، اور انہوں نے کراچی میں ان کی کوئی پراپرٹیز وغیرہ بھی تھیں۔ اب اور بھی جو ہیں افغان شہری جو ہیں وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، اور سو مچ کے جو ان کے ابھی موجودہ جو ایک روحانی پیشوا ہیں ملا ہیبت اللہ، جو ان کے پتہ نہیں سپریم کمانڈر اس کو لیڈر کہتے ہیں، سپریم لیڈر ملا ہیبت اللہ جو ہے وہ ادھر کوئٹہ میں ایک ساتھ ایک علاقہ کچلاگ، ادھر وہ ایک کیا کہتے ہیں مدرسے میں ایز اے مفتی فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں۔ یعنی کہ ان کا کافی ٹائم جو ہے جب تک فتح کابل سے پہلے تک وہ ادھر ہی موجود تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو امریکی بار بار کوئٹہ شورا کی بات کرتے تھے تو اصل میں بیسیکلی انہی لوگوں کی بات کر رہے ہوتے تھے۔ ایون جو ان کے ایک اور ہیں، ان کا نام ہے عبدالحکیم حقانی صاحب۔ عبدالحکیم حقانی صاحب جو ہیں وہ اس ٹائم چیف جسٹس ہیں افغانستان کے۔ وہ بھی ادھر ایک پشتون آباد جگہ تھی کوئٹہ کے ساتھ، تو وہ ادھر انہوں نے اپنا مدرسہ بنایا ہوا تھا۔ جو امیر متقی ہیں جو ان کے وزیر خارجہ تھے، یہ بھی ادھر کوئٹہ میں رہتے تھے۔ اور جو حقانی گروپ ہے دوسرا جو ہے، جو سراج الحقانی ہے، یہ اور ایک ان کے چچا تھے، یہ ادھر پشاور والی سائڈ پہ ہوتے تھے۔ تو یہ تھے تو کافی۔ اب ان میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ سسٹم میں اس طریقے سے کسی طرح انہوں نے مینج کر لیا، اپنے کارڈ بنوا لیے، کئی جو ہیں انہوں نے اپنے پاسپورٹ تک بنوا لیے، جس طرح میں نے ملا منصور کا بھی آپ سے پہلے ذکر کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم اب آتے ہیں اس کیس کی طرف کہ جس کی طرف اشارہ خواجہ آصف صاحب نے کیا ہے۔ تو ناظرین، مجھے جو اس پر میں نے پتہ کیا، ایک تو میں جب ان کا بیان سنا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، اتنا کچھ یہ آپ کو بتانے کے باوجود بھی یہ حیرت ہوئی کہ یہ لوگ تو فوج میں بھی داخل ہو گئے ہیں، اور فوج کو ہماری کو بھی پتہ نہیں کہ ہمارا جو ہے، حالانکہ ان کی بڑی بہت زیادہ اسکریننگ کرتے ہیں، لیکن اب کیا کیا جائے۔ اب جو ایک جنگ جو ہے وہ 80 کی دہائی سے شروع ہوئی ہے، وہ لوگ جب سے ادھر سے آباد ہیں تو اتنی دیر تو رہتے رہتے لوگوں کو بھی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ وہ اصلی کون ہے، نقلی کون ہے، افغان کون ہے، پاکستانی کون ہے۔ تو ایک جو نادرا کے ایک افسر تھے، تو انہوں نے کوئی ایک بندہ ٹریس کیا، اور وہ اچکزئی تھے، عبید اللہ اچکزئی ان کا نام تھا، اور وہ آرمی میں کوئی کیپٹن تھے۔ تو انہوں نے یہ جب معاملہ نالج میں لائے تو پھر بعد میں ایکشن ہوا، اس میں جو آرمی کی قیادت ہے اس کو بھی بڑی امبیرسمنٹ ہوئی کہ یار یہ کیا ہو گیا ہے۔ فوج میں یعنی کہ اس لحاظ سے ایک وہ اسٹیٹ آف ڈینائل میں تھے کہ ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن نادرا نے ثابت کیا اپنے سسٹم کے ذریعے کہ یہ بندہ تو ہمارا نہیں ہے، تو یہ کس طریقے سے آ گیا ہے۔
تو اس میں ایک کافی یہ ایک بڑا ایک سیٹ بیک تھا، اور جو ہے نا اس کو عبید اللہ کو پھر نکالا گیا، لیکن اس کے بعد وہ جو بندہ ہے جس نے ٹریس کیا ہے، ایک سینئر پوزیشن پہ ہے، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، یعنی کہ وہ بندہ بعد میں اس کی اپنی زندگی جو ہے وہ خطرے میں پڑ گئی، اور پھر اس نے اپنی فیملی جو ہے وہ بھی کہیں آؤٹ آف پاکستان جو ہے وہ سیٹل کی، اور یہ چیلنجز ہیں. اب یہی دیکھیں کہ اگر اس طرح کی ہو کہ اگر کوئی بندہ کوئی چیزیں صحیح پوائنٹ آؤٹ بھی کر رہا ہو اور اس کے لیے چیلنجز آ رہے ہوں، تو پھر لوگ کدھر جائیں یا کیا کریں؟ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو میسج یہ ہے کہ ڈونٹ آسک ڈونٹ ٹیل. جس چیز کا پتہ ہے تو بس جڑا ہے نا چپیٹ وٹ جو یعنی کہ اتنے بیٹھے رہو، کسی نے دسن دی لوڑ نہیں ہے. تو ناظرین یہ ہے کوئی ایک دو اسی طرح کے اور کو کیسز سے تو معاملہ تو ایسے چل رہے ہیں، لیکن جو اس میں ایک پازیٹیو چیز ہے وہ یہ ہے کہ تطہیر کا عمل جاری ہے. تطہیر کا عمل یہ ہے کہ جو نادرا والے ہیں ان کا اپنے ڈیٹا کلیننگ بھی کافی حد تک ہوئی ہے، جو پاسپورٹ والے ان کی بھی ہوئی ہے. بعض ایسے بھی پاسپورٹ بنے ہیں کہ جن کا ریکارڈ ہی نہیں ہے، یعنی کہ ان کا CNIC نادرا کے پاس ریکارڈ نہیں ہے، پاسپورٹ بن گئے ہیں. کئی ایسے ہیں کہ جدھر نادرا والے جو ہیں انہوں نے جعلی شناختی کارڈ بنائے اور آگے اس کی بنیاد پہ جب وہ پاسپورٹ کے پاس آیا تو ادھر کارڈ ہو گیا. تو ایسے معاملات ہیں، یعنی کہ ہمارے ساتھ کچھ ہے، ہماری پرابلم ہے. ویسے تو اگر مجھے پوچھا جائے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اتنی دیر سے رہ رہے ہیں، کئی ایسے ہیں جن کی دوسری تیسری جنریشن ہے ادھر. ایسے بھی لوگ گئے ہیں کہ پچھلے دنوں کے ایک بچہ تھا کہ جو پنجابی بولتا تھا، وہ جو ہے وہ افغانستان میں گیا ہے، اس کی فیملی پنجاب میں آباد تھی. اینی وے یہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، یعنی کہ ایسے لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ ایک ایمنیسٹی یا ان کو ایک سسٹم میں انٹیگریٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی. لیکن ہم کیا کریں، ہمارے ساتھ تو جو وہ بہاری جو کہ بنگال میں جو پاک فوج کے ساتھ لڑتے رہے، یعنی کہ ہم نے ان کو ابھی تک پاکستان میں نہیں لائے، تو جو ادھر جن کے لیے ہم لڑتے رہے ان کو ہم ادھر کیسے رہنے دیں. تو اینی وے یہ کوئی اس پہ ہم ویسے بعد میں بات کریں گے. یہ بات اس طرح ادھوری ہوگی، جو ایک جامع بات ہے نا اس سے زیادہ ایک کلیئرٹی بھی آتی ہے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو ناظرین ہم بڑھتے ہیں اگلے ٹاپک کی طرف. مجھے کل نا کوئی ایک دوست کہہ رہا تھا جی کہ وہ جو ہے نا شیر افضل مروت تے ضرور کریا جائے. میں کہہ جی کہ کہتا جی اس نے کہا جی کہ میں FIA کو اسٹیٹمنٹ دے آیا ہوں، میں جو ایویڈنس ہے میں اس کے بارے میں بتا آیا ہوں. ایویڈنس کیا تھی یا بات کیا کی تھی کہ انہوں نے کہا تھا جی کہ میرے بارے میں مریم نے کسی کو سپاری دی ہے، اور اب یہ ہے کہ دیکھو مریم دا ان کام آ گیا سپاریاں دین دا کہ جی اس کو شیر افضل کو مروانا ہے، اور $1,00,000 دیتے گئے ہیں. اور انڈیا تو پتہ نہیں کدھر کی باتیں ہوتی ہیں. ویسے فرینکلی جو ہے نا انتہائی معذرت کے ساتھ بھائی، اگر کوئی PTI کا سپورٹر ہے، یہ جتنے جھوٹ بولتے ہیں، میں صحیح بات ہے ان کی بات کو بار بار جو ہے نا مجھے ویریفائی کرنا پڑتا ہے، اتنے زیادہ جھوٹ بولتے ہیں. اور اس میں یہ جو مسئلہ آیا، میں نے جب یہ بات سنی تھی مجھے اس ٹائم بھی جھوٹی لگ رہی تھی. اب جب مجھے کل کسی نے بتایا، اس نے کہا جی کہ وہ ساری ایویڈنس دیا ہے، میں نے کہا کہ میں جب تک خود چیزوں کو چیک نہ کیا نا میں نے یہ بات نہیں چلانی، کیونکہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ اس کے پاس کوئی ایویڈنس ہوگی جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ وہ خبر تو آپ نے شاید وہ آج میں نے اس کے بارے میں جو ہے پتہ کیا تو پتہ چلا جی کہ وہ خبر وہ ان کو FIA کو کیا بتا گئے ہیں جی کہ مجھے ایک وہ اور MNA ہے اس نے بتایا کہ جی اس کو پتہ چلا تھا. اب یہ ہے کہ یہ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ آپ کو کسی اور نے بتایا ہے، اس نے کدھر سے، اس کو کیسے پتہ چلا، کون سی اس نے آڈیو ویڈیو دیکھی سنی. تو یہ چیزیں پتہ ہونا چاہیے. اور آپ اٹھتے ہیں اور آپ ایک اتنا بڑا ایک الزام لگا دیتے ہیں. دیکھیں ہر بندے پہ الزام کسی طریقے سے لگایا جا سکتا ہے. کہ اگر کوئی بندہ مریم پر یہ الزام لگا سکتا ہے جی کہ اس نے کوئی 5 لاکھ کا سوٹ پہنے، اگر کوئی اس طرح کی بات کرے گا تو مجھے تو کپڑوں کا آئیڈیا نہیں ہے، وہ کوئی بتا دے گا 50 لاکھ کا بھی تو میں کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اسی طرح پرس کی بات کرے گا. یہ باتیں تو ماننے میں آ سکتی ہیں کہ جو ہے نا کپڑے انہوں نے مہنگے پہننے ہوتے ہیں اور لوگ ان کو یعنی کہ لوگ جو ہیں اس پر الزام لگا بھی سکتے ہیں. تو میرا مطلب یہ ہے کہ یہ بات ماننے میں آ سکتی ہے. یہ والی بات یہ کہ وہ بندے قتل کرانا شروع ہو گئی ہے، سپاریاں دینا شروع ہو گئی ہے، یہ انتہائی ابسرڈ بات ہے. اور دوسری اچھا وہ خیر میں پہلے اس کو ختم کر لوں. تو FIA والوں سے میں نے چیک کیا، میں نے کہا جی کہ کیا کیا. انہوں نے کہا جی کہ اب انہوں نے ایک دوسرے MNA پہ بات ڈالی ہے، ہم ان کو بھی بلا رہے ہیں، ہم اس بات کو کسی منطقی انجام تک پہنچانا چاہ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں جی مجھے کسی اور نے بتایا تھا. اب جو جس اور نے بتایا تھا اس کو پوچھیں گے تو وہ بتائے گا جی کہ میں نے بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا. ٹھیک ہے، تو ایک تو یہ بات. دوسرا اسی طرح وہ شاندانہ گلزار کا بات کہ جی وہ ضلع شاہ کے حوالے سے مریم نے کہا جی اس سے گاڑی اوپر سے گزار دو، یہ کرو وہ کرو. انتہائی لغو باتیں ہیں، یعنی کہ یہ باتیں
ایون کوئی عمران خان کے بارے میں کرے نا جی کہ وہ کہہ رہے کہ گاڑی اوپر سے گزار دو، میں اس پہ بھی سوچوں گا کہ وہ اس طرح کا کوئی، یعنی کہ ان کے اور عمران خان کے مسائل ہوں گے. یہ والی بات مجھے سمجھ نہیں آتی، یعنی کہ وہ آپ کا مخالف ہو یا آپ کا دوست ہو، لیکن کوئی ایک بندے کی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں. اب ہمارا یہ ہے کہ میڈیا کا بھی یہ کردار رہ گیا جی کہ انہوں نے بڑی بات کر دی جی، بڑی خبر دے دی، بڑا الزام لگا دیا. یہ کوئی باتیں نہیں ہیں بھئی. آپ جو ہے نا کوئی مداری گر نہیں ہے، یعنی کہ آپ یہ ہے جی کہ چلو انہیں بڑا الزام لایا تم ہی لا. یہ والا کام نہیں کرنا چاہیے. ہمیں کوئی ذرا چیزوں کے بارے میں کوئی ویریفائی بھی کرنا چاہیے. اور یہی ہے، نہیں تو ادروائز یہ ہے کہ جو ایک فیک نیوز ہے اس کو آگے چلانے میں بھی ہمارا ایک اپنا کردار ہوتا ہے. تو ناظرین، اب میں آپ کے ایک جو ٹاپک ہے جو آپ لوگوں سے باتیں ہوتی رہتی ہیں اس کے حوالے سے آتا ہوں. مجھے ایک سعودی عرب سے ایک ای میل آئی اور اس میں انہوں نے پاسپورٹ کی تاخیر کے حوالے سے ہی بات کی ہے. پاسپورٹ پہ ہم جو ہے کوئی 2 دن سے بات کر رہے ہیں. بائی دا وے جو کل میں نے باتیں کی تھی اس سے ریلیٹڈ مجھے اور بھی کئی باتوں کا پتہ چلا، لیکن آنے والے دنوں میں پھر میں جو ہے نا اس کو ایک سٹور کر لیا، اس کو میں بتاؤں گا. اتنا ٹائم نہیں ہوتا، اور تسی بھی تو بڑے کالے ہوندے ہو نا، روزہ تو انہوں لگا ہوتا ہے، روزے کھولن تو بعد بھی. تو ناظرین، انہوں نے بتایا جی کہ سعودیہ میں لوگوں کو بہت ذلیل کیا جا رہا ہے. 24,000 ارجنٹ کی فیس ہے، یعنی وہ بنتے ہیں 23,338. یعنی کہ اس بندے کی ایمانداری دیکھیں کہ اس نے 24,000 جو بتایا، اس نے پھر اس کو بھی کوالیفائی کرنے کی کوشش کیا کہ میں ایک جو ہے نا راؤنڈ فگر 24,000 بتا رہا ہوں، لیکن ایگزیکٹ فگر یہ بنتی ہے. یہ اگر آن لائن اپلائی کرتے ہیں تو اتنے ہیں. اگر ارجنٹ میں ہے تو 1 مہینے میں بھی پاسپورٹ نہیں ملتے، یعنی کہ ارجنٹ اپلائی کریں تو 1 مہینے میں بھی پاسپورٹ نہیں ملتے. دوسرا یہ ہے کہ اس میں 23,000 روپے میں سے، یعنی جو فیس ہے 24,000 ہے یا 23,000 ہے، اس میں سے 10,000 کے قریب صرف کوریئر کمپنی کے نام پر اوورسیز پاکستانیوں کو حکومت کی جانب سے ٹیکہ لگایا جا رہا ہے، جبکہ پاسپورٹ ڈیلیوری کا ٹھیکہ پہلے DHL کمپنی کے پاس تھا. اس کی فیس بھی کم تھی اور وہ 5 دنوں میں ہر جگہ پاسپورٹ ڈیلیور کر دیتی تھی. مگر اب UPS نامی کمپنی کے پاس ٹھیکہ ہے جو کہ ایوریج 12 سے 13 دن لگا رہی ہے پاسپورٹ کی ڈیلیوری میں. سعودی عرب میں ہم نے بہت کالز کی اور شکایات بھی کی، مگر نمائندہ کال وصول کرنے کی بات نہیں نمائندہ کال وصول کرنے والے بات نہیں سنتے. ہمارا کسی مقام پر سنوائی نہیں ہو. تواڈی کیوں سنوائی نہیں؟ اسی آئے ہوں تھانوں انہیں جواب دینے. اور اس وجہ سے مہربانی کر کے اسپیشل آواز اٹھائیں. پاسپورٹ ٹائم پر نہ ملنے کی وجہ سے اقامہ لیٹ ہو جاتا ہے اور اس کا کم سے کم 500 ریال جرمانہ ہوتا ہے. واہ یار، ویری سیڈ. دوسری دفعہ لیٹ ہو تو 1,000 روپیہ 1,000 ریال جرمانہ ہوتا ہے. یار بہت افسوس ہے مجھے. یہ دیکھیں کہ پاکستانی مزدور ہیں کتنے ذلیل ہو رہے ہیں ہمارے سسٹم کے ہاتھوں. لیبر طبقہ کی تنخواہ میں 1,000 سے 1,200، یعنی کہ اب انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ 1,000 ریال جرمانہ ہوتا ہے، اور جو ایک لیبر طبقہ کی تنخواہ ہے وہ 1,000 سے لے کے 1,200 کے آس پاس ہے. خدا را اوورسیز پاکستانیوں پر ترس کھائیں اور ہماری آواز کو حکام بالا تک، بلکہ چیف جسٹس تک پہنچا کے آؤ، تاکہ آدھی رات عدالت لگا کر فوری اور زبردست قسم کا انصاف پہنچانے کے لیے آرڈر جاری کریں. تو ناظرین، یہ ایک آج میں اس پر بات کروں گا. مجھے اس بھائی کی ای میل پڑھ کے بڑا افسوس بھی ہوا ہے، جس طرح کے مسائل وہ فیس کر رہے ہیں اور جس طرح کی حرکتیں ہماری ریاست کی ہیں کہ اتنا غیر ذمہ دارانہ رویہ آپ نے شہریوں کے حوالے سے. اور لیکن میں نے اس کے حوالے سے پھر بتا کیا. میں صرف تو مذمتی ایک بیان جاری کرنے کے لیے میں نے یہ نہیں پڑھا، میں آپ کو بتاتا بھی ہوں کہ مسئلہ کیا، اور میں چاہتا بھی ہوں کہ آپ لوگ مسئلوں کو سمجھا کریں تاکہ آپ کا غصہ صحیح جگہ پر جائے. تو ناظرین، اس کے حوالے سے میں نے پاسپورٹ والوں سے پتہ کیا کہ یار یہ کیا بدماشی ہے یا کیا بکواس ہے جو اس کو دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں. انہوں نے پھر جو ہے نا انہوں نے بتایا، یہ جو انہوں نے بھائی نے بتایا نا کہ DHL کو پہلے DHL کے ذریعے ہو رہا تھا. باقی جو ایک لیٹ کی وجہ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو ان کے پرنٹنگ کے مسائل تھے، کوئی لیمینیشن پیپر کے حوالے سے مسائل تھے، وہ کیوں تھے؟ وہ ڈالر کی وجہ سے تھے. اب جو ہے وہ چیزیں، اب گیپ کم ہونا شروع ہو گیا ہے. اب میرے حال کوئی اگلے 1-2 مہینوں تک یہ چیزیں، یہ تاخیر والا معاملہ بالکل ختم ہو جائے گا. لیکن ابھی ہم جو بات ہے نا یہ کوریئر سروس پر کرنے لگے ہیں، جس پہ انہوں نے بتایا کہ 23,000 روپے میں سے کوئی جو ہے نا 10,000 جو ہے وہ کوریئر والوں کو جاتا ہے. اچھا، یہ کوریئر والے، یہ جو UPS والے ہیں نا جن کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جو اتنا لیٹ بھی کرتے ہیں، پیسے بھی DHL سے زیادہ لیتے ہیں، یہ درمیان میں کیسے کودے؟ تو اس پہ میں نے پتہ کیا تو مجھے پتہ چلا، اور اس پہ آپ یقین مانیں کہ جو پاسپورٹ آفس والے ہیں وہ بھی تنگ بیٹھے ہیں. نکو نک نہیں، جی میں دیکھ کے نکو نک ہو گئے، وہ بھی جو ہے نا وہ بڑے تنگ بیٹھے ہیں. انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا جی کہ یہ
ہمارے ایک بڑے پیارے قسم کے پپو قسم کے ایک وزیر ہوتے تھے جن کا نام تھا مراد سعید. مراد سعید صاحب جو ہے نا وہ وزیر مواصلات تھے. وزیر مواصلات ہونے کے ناطے یہ جو محکمہ ڈاک خانہ ہے جو پاکستان پوسٹ جس کو کہتے ہیں وہ بھی انہوں نے تھلے سے لگایا, یعنی کہ ان کے پاس تھا. تو اب یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں نا ان کی اپروچ یہ ہے کہ جس طرح کرتے نہیں ہیں کہ کوئی پی آئی اے جی یہ جو روٹ ہے جی پی آئی اے کو دے دیں جی, دیکھیں جی ایک وہ نیشنل ایئر لائن ہے. اچھا وہ نیشنل ایئر لائن جو ہے وہ لوگوں کا خون چوستی رہتی ہے, اپنی سروس امپروو نہیں کرتی, اور بدماشی ہوتی ہے کہ پی آئی اے تو علاوہ اور کدھر سے جاؤ گے. ٹھیک ہے, یہ کام جو ہے انہوں نے ادھر کیا. انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں جو ہے پاکستان پوسٹ ہے اس کا بھی تو کوئی نہیں کہ کوئی ذریعہ روزگار ہونا چاہیے نا, یہ بھی تو باقی محکموں کی طرح ہے. تو اب یہ ہے کہ جو پاسپورٹ کی ڈلیوری سسٹم ہے وہ سارا پاکستان پاسپورٹ کو دے دوں. اچھا جی یہ بات میں کر رہا ہوں پی ٹی آئی دور کی. تو انہوں نے یہ پاکستان پوسٹ کو یہ جو ہے نا پاسپورٹ ڈلیوری والی سروس جو ہے پاکستان پوسٹ کے پاس چلی گئی. اب پاکستان پوسٹ نے کیا کیا, انہوں نے آگے اس کو آؤٹ سورس کر دیا. جس طرح آپ نے دیکھا نہیں ہے یہ جو فوجی ہے نا, یہ بھائی فوجی بھائی, انہوں نے این ایل سی والے فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن والے بڑے بڑے ٹھیکے لے کے آگے آؤٹ سورس کریں گے, آگے ٹھیکیداروں کو دیں گے. آپ کچھ نہیں کریں گے, آگے آؤٹ سورس کر دیں گے جی, کہ پتہ چلے گا جی این ایل سی کو ٹھیکہ دیا ہوا ہے, اور پتہ چلتا ہے جی کہ آگے جو ہے نا کوئی بندہ کوئی اور ہے ٹھیکیدار جس کو ملا ہوا ہے جو کام کر رہا ہے. انہوں نے بھی وہ کام کیا. انہوں نے کیا کیا جی کہ انہوں نے آگے یو پی ایس کو ٹھیکہ دے دیا, اپنا وچوں حصہ کٹیا اور آگے یو پی ایس کو دے دیا, اور یو پی ایس کو ڈیوٹی دے دی کہ لوگوں کو ذلیل کر جو بھی ہے تنگ ہون بددعا مانگن, تساں جڑا نا اپنی سروس امپروو نہیں کرنی. اب یہ ہے کہ پاسپورٹ والے کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر بڑی کوشش کی ہے, ہم نے یہ بھی کوشش کی ہے کہ ان کا کسی طرح کانٹریکٹ جو ہے ہم وہ ٹرمینیٹ کرا لیں. اب ہوتا نہیں ہے. انہوں نے مجھے بتایا جی کہ ہم نے جو نگران دور تھا اس میں بھی کیبنٹ میں بھی معاملہ لے کر گئے ہیں. انہوں نے بولا کہ یہ معاملہ جو ہے نا یہ اگلی حکومت کے پاس لے جائیں, وہی اس پر کوئی حل کر سکتے ہیں. اب جو ہے یہ معاملہ دوبارہ ٹیک اپ ہونے لگا, لیکن یہ ہے کہ جو ان کو کنٹریکٹ ملا ہوا تھا وہ بھی تقریباً کوئی 2 مہینوں میں ختم ہونے والا ہے. تو امید یہ ہے کہ یہ مسئلہ اب حل ہو جائے گا. میں بھائیوں میں آپ کا مسئلہ جو ہے اس کو سمجھتا بھی ہوں, اس کو میں نے ہائی لائٹ بھی کیا, جو متعلقہ حکام تھے ان تک بھی ان کے نالج میں بھی لایا, اور جو ان کی طرف سے ایک ویو پوائنٹ ہے وہ بھی آپ کو ملا. میں نے آپ کو اپنے تجربے کی بات بتاؤں کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو مختلف عہدوں پر بھی لوگ ہیں اچھے لوگ ہوتے ہیں, یعنی کہ ہم نے سب کو ولن شیطان بنایا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ اپنے اپنے لیول پر ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں, ہر ایک کے پاس اتنا میگا فون نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو بتا سکے کہ میں کیا کر رہا ہوں, اور جن کے پاس میگا فون ہوتا ہے وہ رنگ بازی کر رہے ہوتے ہیں, زیادہ وہ کام نہیں کر رہے ہوتے. تو اینی وے یہ ایک علیحدہ ایک ٹاپک پہ میں نکل پڑا ہوں. تو ناظرین مجھے دے اجازت. ہاں اب یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اگر مجھے کوئی ای میل وغیرہ کرنی ہو تو UMARCHEEMA313 یہ 1 اس کو 1 ورڈ آپ سمجھیں @gmail.com. UMAR کرنا ہے, ER کرو گے تو میل نہیں پہنچے گی. UMARCHEEMA313 عمر چیمہ 313 @gmail.com. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.